بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سین سٹوری کے دیکھنے والوں کو خوش آمدید۔ دوستو، اگر آپ نے ہمارے چینل سین سٹوری کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، شکریہ۔ میں لڑکی بن کر 5 سال تک عورتوں کے مساج کرتا رہا، لیکن کسی کو شک نہیں ہوا کہ میں ایک مرد ہوں۔ ایک دن بہت امیر عورت نے مجھ سے مساج کروایا اور اس نے مجھے اپنے گھر ہمیشہ کے لیے رکھ لیا اور روزانہ مجھ سے مساج کرواتی۔ ایک دن میں مساج کر رہا تھا کہ مجھ پر تیل گر گیا۔ اس عورت نے مجھے اپنے کپڑے دیے اور کہا تبدیل کر لو۔ میں گھبرا گیا۔ جب میں اس کے سامنے کپڑے بدلنے لگا تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ میں غربت کا مارا ہوا ایک انسان تھا۔ انٹرمیڈیٹ کرنے کے بعد میں نے نوکری کی تلاش شروع کر دی، کیونکہ مزید تعلیم کے لیے میرے پاس پیسے نہیں تھے۔ لیکن مجھے نوکری نہ ملنے کے سب سے بڑی وجہ تھی کہ میرا انداز زنانہ تھا۔ میں تیسری جنس کا تو بالکل بھی نہیں تھا، ایک مکمل لڑکا تھا، لیکن نہ جانے کیوں میری آواز بھی کچھ لڑکیوں جیسی تھی اور میرے ہاتھ اور پاؤں بھی لڑکیوں کے جیسے مشابہت رکھتے تھے۔ کئی لوگوں کو شک تھا کہ میں تیسری جنس کا ہوں، یہاں تک کہ میرے گھر والوں کو بھی کافی عرصہ تک یہی لگتا رہا، لیکن میں ایک مکمل لڑکا تھا۔ بس نہ جانے کیوں میرا ہاتھ کی بناوٹ ایسی تھی، تھوڑی بہت آواز بھی زنانہ تھی۔ میں جدھر بھی کام لینے کے لیے جاتا، کوئی بھی مجھے کام پر نہ دیتا اور ہر کوئی مجھے تیسری جنس کا سمجھ کر جھڑک دیتا۔ کوئی بھی میری بات کا یقین کرنے کو تیار نہیں تھا کہ میں ایک لڑکا ہوں۔ اگر میں خواجہ سرا ہوتا تو پھر بھی کوئی بات ہوتی، لیکن میں تو ویسے تھا ہی نہیں جیسا دنیا مجھے سمجھ رہی تھی۔ میرے گھر میں فاقے چل پڑے کہ میرے گھر والوں نے بھی مجھے بہت پریشان کر رکھا تھا۔ وہ لوگ بھی میری ذات سے نفرت کرتے تھے، کیونکہ ان کو بھی عجیب ہی لگتا تھا۔ میری ماں کہتی تھی کہ تو نہ بیٹا نکلا نہ بیٹی نکلی، تمہاری بناوٹ بیٹے جیسی ہوتی تو تمہیں کہیں نوکری مل جاتی اور ہمارا گزارا ہوتا، یا پھر تم مکمل بیٹی ہوتی تو ہمیں کما کر دیتی، لیکن تیری تو شناخت ہی واضح نہیں ہے۔ یہ کسی اور کے نہیں بلکہ میری والدہ کے الفاظ تھے۔ جب دنیا انسان کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے تو اس کی ماں اس کا ساتھ دیتی ہے، لیکن میری ماں تو مجھے مورد الزام ٹھہرا رہی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور میری عمر 22 سال ہو گئی اور میں پریشان تھا کہ میں نے اسی پریشانی میں اپنا گھر چھوڑ دیا اور دوسرے شہر آ گیا۔ دوسرے شہر آ کر بھی بے روزگاری کے لیے دھکے کھاتا رہا، لیکن مجھے کہیں بھی روزگار نہیں ملا۔ پھر مجھے ایک بندے نے ہمت دلائی جس کا ایک مساج سینٹر تھا اور وہ مردوں کو مساج کرتا تھا۔ اس نے مجھے کہا کہ تم یہ کام کرو۔ میں نے اس کے سینٹر میں کام کرنا شروع کر دیا، لیکن وہاں پر بھی سب نے مجھے تیسری جنس کا سمجھ کر میرا بہت مذاق اڑایا۔ ان میں سے ایک نے تو موقع پا کر مجھ سے زیادتی کرنے کی بھی کوشش کی۔ یہاں پر میری برداشت کی حد ختم ہو گئی تھی۔ میں دل برداشتہ سا ہو گیا اور اس سینٹر کو چھوڑ دیا۔ پھر مجھے خیال آیا کہ جب دنیا مجھے لڑکی سمجھتی ہے تو میں بھی دنیا کے سامنے لڑکی بن جاتا ہوں۔ میں نے اپنے آپ کو لڑکا ثابت کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن ناکام رہا۔ اب میں نے ایک چور راستہ اختیار کرنے کا سوچ لیا تھا۔ میں نے ایک عبایا اور نقاب خریدا اور عبایا پہن کر چہرے پہ نقاب کر کے مکمل طور پر ایک لڑکی کا روپ اختیار کر لیا۔ اس کے بعد میں مختلف دکانوں میں کام تلاش کرنے لگا اور مجھے فوراً سے کام مل بھی گیا۔ ایک دکان کے مالک نے مجھے رکھ لیا جس کی کپڑوں کی دکان تھی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ تم دیکھنے میں ضرور خوبصورت ہوگی اور اگر نقاب اتار دو تو میرے گاہک زیادہ آئیں گے۔ میں نے کہا کہ میں شرعی پردہ کرتی ہوں، میں ایسا نہیں کر سکتی۔ کچھ عرصے کے بعد میں نے وہاں پر کام کیا اور میرا اچھا خاصا گزر سفر ہونے لگا۔ میں نے ایک کمرہ کرائے پر لے لیا۔ میں سارا دن دکان میں بیٹھا ہوتا تھا اور دکان کا مالک میری بہت حوصلہ افزائی کرتا تھا۔ وہ مجھ پر اس قدر مہربان تھا کہ میں حیران ہو جاتا تھا کہ یہ شخص مجھ پر اتنا مہربان کیوں ہے۔ اس نے کئی بار مجھے نقاب ہٹانے کی درخواست کی تھی، لیکن میں نے ایسا نہیں کیا کیونکہ میں ایسا کر ہی نہیں سکتا تھا۔ یہاں بھی میرے ساتھ وہی ہوا جو مساج سینٹر میں ہوا تھا۔ دکان کے مالک نے ایک رات مجھے بہانے سے روک کر رکھا
اور پھر دکان بند کر کے مجھے زیادتی کا نشانہ بنانا چاہا، لیکن جیسے ہی اس نے میرا نقاب کھینچا تو اسے معلوم ہو گیا کہ میں لڑکا ہوں، کیونکہ میری شکل تو لڑکوں جیسی ہی تھی، بس ہاتھوں کی بناوٹ لڑکیوں جیسی تھی اور تھوڑی آواز تھی۔ میرا چہرہ دیکھ کر دکان کے مالک نے مجھے بہت لعنت ملامت کی اور کہا کہ تم دھوکے سے یہ کام کر رہے تھے لڑکی بن کر۔ میں نے کہا تم نے مجھے اس مقصد کے ساتھ رکھا ہوا تھا، اگر میں واقعی لڑکی ہوتا تو تم تو میری عزت تار تار کر دیتے۔ میں لڑکی نہیں تھا، لڑکا تھا، مجھ میں اتنی طاقت تھی کہ میں اسے دھکا دیتا۔ میں اپنے آپ کو بچاتے ہوئے کامیاب ہو گیا، اور جب اس نے میرا نقاب کھینچا تو اسے میری اصلیت پتہ چل گئی۔ اس کے برعکس جو میری جگہ کوئی اور لڑکی ہوتی تو وہ یقیناً اپنا دفاع نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ وہ شخص بہت طاقتور تھا، لیکن میں بھی ایک مرد تھا اور میرے اندر بھی طاقت تھی، اور میں نے خود کو بچا لیا۔ میں وہاں سے بھاگ نکلا۔ مجھے بہت افسوس ہو رہا تھا کہ یہ دنیا کیسی ہے، نہ لڑکی کو چھوڑتی ہے نہ لڑکے کو چھوڑتی ہے۔ جب لڑکی بن کر دنیا کے سامنے جاتا ہوں تو کہتے ہیں کہ مجھے دھوکہ دیا تم نے، تم تو لڑکے ہو، اور جب میں لڑکا بن کر جاتا ہوں تو مجھے تیسری جنس کا سمجھ کر حقارت سے دیکھتے ہیں۔ میں ایک بار پھر سے ہی بے روزگار ہو گیا تھا، لیکن میں نے ہمت نہ ہاری۔ اسی طرح عبایا اور نقاب پہن کر اپنی آواز کو مزید زنانہ بنا کر میں نے دوسری نوکری کر لی۔ یہ بھی ایک دکان تھی اور وہاں کی مالکن ایک عورت تھی۔ ذرا تسلی تھی، اس عورت نے مجھے نقاب ہٹانے کا بھی نہیں کہا، اور اس عورت کا چھوٹا سا بوتیک تھا اور میں اس کی بوتیک کا خیال رکھتا تھا اور اس کے گاہکوں کو ڈیل کرتا تھا۔ ایک دن وہ عورت پریشان تھی۔ میں نے پریشانی کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا کہ میرے سر میں درد ہے اور میرا انگ انگ دکھ رہا ہے۔ میں نے اسے کہا کہ میں آپ کا سر دبا دیتی ہوں۔ میں نے اس کا سر دبایا تو اس کو بہت آرام ملا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ تم تو بہت اچھی مالش کرتی ہو، میرا تو سارا درد ہی تم نے غائب کر دیا۔ تم تو مساج سینٹر کھولنا چاہیے، تمہارے ہاتھوں میں بڑی شفا ہے۔ یہ مساج سینٹر والی بات اس نے شاید ایسے ہی بول دی تھی، لیکن یہ بات میرے ذہن میں بیٹھ گئی۔ میں نے سوچا بات سچ ہے کہ میرے ہاتھوں میں اتنی شفا ہے، میں بہت ہی اچھے سے مساج کر سکتا ہوں، لیکن سارا مسئلہ یہی ہے کہ میں مردوں کا مساج کرتا تھا تو وہ مجھے غلط نگاہ سے دیکھتے تھے، میرا مذاق اڑاتے تھے۔ پھر مجھے خیال آیا کیوں نہ میں عورتوں کا مساج شروع کر دوں، عورت بن کر ہی، اور یہ خیال آتے ہی میرے اندر خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ ایک دن جا کر میں نے اپنی مالکن سے کہا کہ مجھے تھوڑا قرضہ چاہیے، میں جلد آپ کا قرضہ واپس کر دوں گی۔ میری مالکن نے بہت اچھی تھی اور اب وہ روزانہ ہی بہت مجھ سے مساج کروایا کرتی تھی۔ اس نے مجھے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تم نے اتنی پریشانی ہو تو میں تمہیں تھوڑا بہت قرضہ دے دیتی ہوں۔ تمہارا اخلاق اور کام کا انداز مجھے بہت اچھا لگا ہے اور اس لیے میں تمہاری مدد کرنے کی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس نے مجھے اچھی خاصی رقم قرض میں دے دی تھی اور میں خوشی سے نہال ہو گیا۔ میں نے اس وقت سے ایک مساج سینٹر کھول لیا۔ عورتوں کے لیے وقفے وقفے سے عورتیں آتی رہی۔ میں خدا سے دعا مانگ رہا تھا کہ میرا کاروبار چل جائے تاکہ میں اپنی مالکن کا پیسہ واپس کر سکوں۔ میں دن کو عورت کے بوتیک میں کام کرتا اور شام کو اپنے مساج سینٹر کو کھولتا۔ عورتیں آتی تھیں اور مجھ سے مساج کرواتی تھیں اور میں نے نقاب کیا ہوتا تھا۔ وہ مجھ سے میرے نقاب کی وجہ پوچھ رہی تھی تو میں نے یہی کہا تھا کہ بس میں شرعی پردہ کرتی ہوں۔ میرے ہاتھوں کی بناوٹ سے کسی عورت کو شک نہیں ہوا کہ میں اصل میں ہوں کون۔ میں ہمیشہ سوچتا تھا کہ خدا نے میرے ہاتھ ایسے کیوں بنائے ہیں، کیونکہ میرے ہاتھ زنانہ طرز کے تھے، لیکن آج خدا کی اس نعمت کا مجھے اندازہ ہو گیا تھا۔ میرا کام چل پڑا تھا، میرا مساج سب کو بہت ہی اچھا لگ رہا تھا، ہر کوئی میری تعریفیں کر رہا تھا اور میرے گاہکوں میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ جو بھی عورت مجھ سے مساج کرواتی آگے جا کر دوسری عورتوں کو مشورہ دیتی کہ اس کے ہاتھ میں بڑی شفا ہے۔ اگر ایسی عورت آتی تھی تو جس کو جسم کی تکلیف کا مسئلہ ہوتا تھا اور مساج کرنے سے اس کی تکلیف غائب ہو جاتی تھی۔ یہ تمام عورتیں میرے سامنے اپنا اچھا خاصا لباس اتار دیتی تھی، لیکن میں ان کو دیکھتا نہیں تھا، آنکھیں بند کر کے اپنا کام کرتا تھا۔ میرا ان کو دیکھنا بھی حرام تھا، میرا کوئی مقصد نہیں تھا، میں صرف مجبور تھا۔ پھر ایک دن بہت ہی بڑی گاڑی میں ایک عورت آئی جو بہت ہی زیادہ امیر لگ رہی تھی۔
میرے پاس اتنی امیر عورتیں نہیں آتی تھی، لیکن وہ عورت کچھ زیادہ ہی امیر تھی۔ لباس اور اس کی گاڑی سب کچھ چیخ چیخ کر اس کی حیثیت کی گواہی دے رہے تھے۔ وہ عورت میرے پاس آئی اور اس نے مجھ سے کہا کہ میں نے تمہارے مساج کی بہت تعریف سنی ہے، مجھے جسم میں بہت تکلیف رہتی ہے، میں بہت زیادہ اذیت میں ہوں، کوئی دوا بھی اثر نہیں کرتی ہے، میرا وزن زیادہ ہونے کی وجہ سے میرا جسم بہت درد کرتا ہے، اس لیے میں تم سے مالش کروا کر دیکھنا چاہتی ہوں کہ اثر ہوتا ہے کہ نہیں۔ میں نے آرام سے اس کا مساج کیا اور کافی دیر تک کرتا رہا تو اس کو بہت سکون آیا۔ اس نے میری تعریف کی اور پھر چلی گئی، لیکن اگلے روز وہ پھر آئی اور مجھے کہا کہ تمہیں لینے آئی ہوں، تم مستقل میرے گھر پر رہو، میں تمہیں اتنے پیسے دوں گی کہ تمہیں یہ سینٹر چلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بس میری تکلیف کو دور کر دو۔ اس کی بات سن کر تو میں حیران رہ گیا، وہ مجھے اتنا پیسہ دینے پر تیار تھی کہ مجھے سینٹر چلانا ہی نہ پڑے گا، یعنی کہ قسمت مجھ پر مہربان ہو رہی تھی۔ سارا دن سینٹر میں ذلیل ہونے کے بجائے مجھے ایک ہی عورت کا مساج کرنا تھا، میرے مہینے بھر کا خرچ نکل آتا۔ میں نے اس عورت سے کہا کہ میں یہ سینٹر بند نہیں کر سکتی کیونکہ میں نے کسی سے پیسہ ادھار لیا تھا یہ سینٹر چلانے کے لیے، اور جب تک اس کا ادھار میں نہیں چکا دیتی میں اس کو بند نہیں کر سکتی۔ اس عورت نے کہا کہ تمہارا سارا ادھار میں چکا دوں گی، بس تم میرے ساتھ میرے گھر چلو، میں اپنے گھر میں ہی تمہیں ایک کمرہ دے دوں گی، تم وہاں پر رہنا، میرا گھر بہت بڑا ہے اور میرے پاس بہت پیسہ ہے، بس یہ میری تکلیف میری جان نہیں چھوڑتی ہے۔ میں نے کافی مساج سینٹر جوائن کیے ہیں لیکن وہ دیانتداری سے کام نہیں کرتے، تم نے جتنی دیانتداری سے کام کیا ہے مجھے تمہارا کام بہت پسند آیا ہے۔ میں نے اس عورت سے کہا کہ آپ روزانہ یہاں آ جایا کریں، میں آپ کا مساج کر دوں گی، مسئلہ کیا ہے؟ اس عورت نے کہا کہ تمہارا یہ چھوٹا سا سینٹر میرے شایان شان میں نہیں ہے، میرا تعلق بہت ہی ہائی کلاس سے ہے، اور جب میری سہیلیوں کو معلوم ہوگا کہ میں اتنے چھوٹے سے سینٹر میں مساج کرواتی ہوں تو وہ میرا مذاق بن جائے گا، اس لیے میں یہاں نہیں آ سکتی، تم میرے گھر آ جاؤ۔ اور میں نے اس عورت کی بات مان لی۔ اس عورت نے میرا سارا قرضہ چکا دیا۔ میں نے دکان کی مالکن کو جا کر اس کے سارے پیسے واپس کیے اور اپنا سینٹر بند کر دیا۔ سوچا جب مجھے وہاں پر رہائش کی جگہ مل رہی ہے اور اتنی عورتوں کا مساج کرنے کے بجائے جب مجھے ایک ہی عورت کافی مساج کرنا ہے تو کھانا پینا سب کچھ مل رہا ہے، تو مسئلہ کیا ہے؟ میں نے نعمت و خداوندی سمجھ کر قبول کر لیا۔ وہ عورت اپنے ساتھ مجھے اپنے گھر لے گئی۔ اس کا گھر کسی عالی شان محل سے کم نہیں تھا۔ اس نے مجھے رہائش کے لیے کمرہ دے دیا جو گھر کے پیچھے کی طرف تھا۔ وہ سروینٹ کوارٹر تھا لیکن میرے اس کمرے سے کہیں زیادہ بہتر تھا جس پہ میں پہلے رہائش پذیر تھا۔ یہ کمرہ صاف ستھرا تھا اور اچھا فرنیچر بھی رکھا ہوا تھا، یعنی کہ امیر لوگ کے نوکری بھی ٹھاٹھ سے ہی رہتے ہیں۔ میں نے وہاں پر اپنا سامان رکھا اور میں خدا کے حضور سجدہ ریزہ ہو گیا جس نے مجھے اتنا اچھا موقع دیا تھا۔ میں جان بوجھ کر دنیا کو دھوکہ نہیں دے رہا تھا، اس کے علاوہ اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ خدا ہی جانتا ہے کہ میں نے کبھی ان عورتوں کے جسم پر نظر نہیں ڈالی تھی۔ وہ عورت روزانہ رات کو مساج کروایا کرتی تھی اور میں آنکھیں بند کر کے اس کا مساج کرتا تھا۔ وہ مجھ سے کہتی کہ تم دن رات نقاب کیوں کرتی ہو؟ تو میں نے کہا کہ تمہارا شرعی پردہ ہے، لیکن ایک عورت سے عورت کا کیا پردہ؟ میں تمہارا چہرہ تو دیکھ سکتی ہوں۔ میں نے کہا کہ حادثے میں میرا چہرہ جل گیا تھا، میں اپنا چہرہ کسی کو نہیں دکھانا چاہتی، برائے مہربانی اس طرح کی فرمائش کر کے مجھے شرمندہ نہ کرے۔ مجھے شرمندگی ہوتی ہے جب لوگ میرا جھنسا ہوا چہرہ دیکھتے ہیں۔ کسی نے دشمنی نکال کے میرے چہرے پر کافی عرصہ پہلے تیزاب پھینک دیا تھا، اس وجہ سے میرا چہرہ دیکھنے کے قابل نہیں ہے اور میں کسی کو دکھانا بھی نہیں چاہتی۔ میری دکھتی رگ پر ہاتھ نہ رکھے تو بہتر ہوگا۔ اس عورت نے کہا کہ مجھے بہت افسوس ہے، لیکن یہ سب کس نے کیا؟ اس عورت نے جب یہ سوال کیا تو میں سوچ میں پڑ گیا۔ میں نے کہا کہ ایک لڑکے نے مجھے شادی کی آفر کی تھی اور میں نے اس کا رشتہ ٹھکرا دیا۔ بدلے کی آگ میں اس نے میرے چہرے پر تیزاب پھینک کر چلا دیا تھا۔ میں کسی اور سے شادی ہی نہ کر سکوں۔ میرے انکار کو اس لڑکے نے انا کا مسئلہ بنا لیا تھا۔ اس حادثے کے بعد میری زندگی برباد ہو گئی اور اسی لیے میں اپنا چہرہ دنیا سے چھپا کے رکھتی ہوں، اور یہی وجہ ہے کہ میں اب تک
شادی بھی نہیں ہوئی اور میں اب یہ کام کرنے پر مجبور ہوں کیونکہ میرے پاس ہنر ہے، میرے ہاتھ میں شفا ہے۔ تو جو ہنر خدا نے مجھے دیا ہے میں اس سے فائدہ اٹھانا چاہتی ہوں۔ میں نے ایک من گھڑت کہانی اپنے چہرے پر اور نقاب کو لے کر اس عورت کو سنا دی تاکہ اسے میری بات کا یقین آئے۔ جھوٹ بولا کہ اسے یقین آ گیا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ واقعی تمہارے ہاتھ میں شفا ہے، تمہارے ہاتھ بہت خوبصورت اور بناوٹ کے ہیں، تم یقیناً خوبصورت چہرے کی مالک لڑکی رہی ہوگی، لیکن مجھے افسوس بہت ہے کہ تمہارے ساتھ یہ حادثہ پیش آ گیا، لیکن مجھے فائدہ ہو رہا ہے تمہارے مساعی سے، میری تکلیف میں بہت کمی آئی ہے۔ اس عورت نے فوراً سے میری بات کا یقین کر لیا اور مجھے بھی اطمینان ہو گیا۔ مجھے افسوس بھی ہو رہا تھا کہ مجھے اپنی پہچان دنیا سے چھپانی پڑ رہی ہے، حالانکہ اس میں میرا کوئی قصور نہیں تھا۔ مجھے جھوٹ بولتے ہوئے شرمندگی بھی ہو رہی تھی، لیکن میں بہت مجبور تھا۔ میں اچھے خاصے پیسے اپنی ماں کی طرف بھیجنے لگا۔ یہ پیٹ کا دوزخ تھا جو مجھے بھرنا تھا، اپنا اور اپنے گھر والوں کا، اور سچ کہتے ہیں کہ اس پیٹ کے دوزخ کو بھرنے کے لیے انسان کیا کچھ نہیں کرتا۔ میں نے جو راستہ اختیار کیا تھا لیکن پھر بھی پوری دیانتداری سے اپنا کام کر رہا تھا۔ لڑکا بن کر جاتا تو ہم جنس پرست لوگ میرے پیچھے پڑ جاتے، لڑکی بن کر جاتا تب بھی لوگ میرے پیچھے پڑ جاتے۔ اس لیے میں نے سوچا کہ مرد تو دونوں صورتوں میں مجھے نقصان پہنچائیں گے، کوئی عورت مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتی، اس لیے میں نے عورتوں کے ساتھ کام کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ لیکن میری اصلیت اس عورت سے زیادہ دن چھپی نہیں رہ سکی۔ ایک دن میں اس کا مساج کر رہا تھا، اچانک سے تیل کی شیشی جو میرے ہاتھ پر گر گئی اور وہ پورے عبایا پر گر گئی۔ میں پریشان ہو گیا، میری مالکن بھی پریشان ہو گئی۔ اس نے کہا کہ تمہارے کپڑے تو خراب ہو گئے ہیں۔ میں نے کہا کہ میں کپڑے تبدیل کر کے آتی ہوں، تو اس نے کہا کہ کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں الماری میں میرا سوٹ پڑا ہے، وہ نکال کر پہن لو۔ میں نے کہا کہ نہیں، میں آپ کے کپڑے نہیں پہن سکتی، میں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں، اور اپنے زبردستی اپنا ایک جوڑا نکال کر دے دیا اور کہا کہ کپڑے تبدیل کرو۔ میں پریشان ہو گیا، میں اس کے سامنے کیسے کپڑے تبدیل کرتا؟ یہاں پر واش روم بھی نہیں تھا، یہ کمرہ صرف مساج کے لیے اس عورت نے رکھا ہوا تھا۔ میں نے باہر جانے کی ضد کی تو اس نے کہا کہ اگر میں نے اس کے سامنے کپڑے تبدیل نہیں کیے تو آج نوکری سے نکال دے گی۔ اس کی بات سن کر میں پریشان ہو گیا کیونکہ اس کی نوکری سے مجھے بہت فائدہ ہو رہا تھا، میں مفت میں کھا پی رہا تھا، مجھے رہائش مفت میں ملی ہوئی تھی، مجھے اتنے پیسے مل رہے تھے کہ میں اپنے گھر والوں کو بھی بھیج دیا کرتا تھا، مجھے زیادہ محنت نہیں کرنی پڑی تھی، مجھے گھر سے باہر نہیں نکلنا پڑتا تھا، مجھے زمانے کی نیتوں کا خوف نہیں تھا، مجھے یہاں پر ہر سہولت میسر تھی اور میں ان آسائشوں کو بالکل بھی نہیں کھونا چاہتا تھا۔ لیکن اس عورت کی ضد تھی کہ میں اس کے سامنے کپڑے تبدیل کروں۔ میں نے اسے کہا کہ آپ کے سامنے کپڑے تبدیل نہیں کر سکتی، آپ اچھی طرح سے جانتی ہیں کہ میں اپنا چہرہ بھی چھپا کر رکھتی ہوں، تو میں اپنا جسم آپ کے سامنے کیسے کھول سکتی ہوں؟ میری بات سن کر اس عورت کے چہرے پر ایک طنزیہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ اس نے کہا کہ مجھے تمہاری اصلیت معلوم ہو گئی ہے، مجھے پتہ چل گیا ہے کہ تم لڑکی نہیں ہو بلکہ لڑکا ہو، اس لیے میں تم پر یہ کہہ رہی تھی کہ تم خود اپنے منہ سے تسلیم کرو۔ اس عورت کی بات سن کر میں حیران ہو گیا، یعنی کہ وہ پہچان گئی تھی کہ وہ اتنی چالاک تھی، ورنہ آج تک میں نے اتنی صفائی سے کام کیا تھا کہ کسی کو بھی مجھ پر شک نہیں ہوا تھا میں کون ہوں۔ لیکن اس عورت کو شک ہو گیا، بلکہ اسے یقین تھا کہ اس کی بات سن کر میں نے رونا شروع کر دیا۔ شرمندگی کے مارے میرا برا حال ہو گیا، میں زمین پھٹ جائے اور اس میں اندر سما جاؤں۔ میں نے جتنا اس چیز کو چھپانے کی کوشش کی، آج میرا سارا بید اس عورت کے سامنے کھل گیا تھا۔ اس نے مجھے کہا کہ رونا بند کرو اور مجھے بتاؤ کہ تم نے یہ سب کیوں کیا۔ میں نے اسے ساری بات بتائی کہ شروع سے لے کر زمانے نے میرے ساتھ کیا رویہ رکھا۔ جب میں لڑکا بن کر جاتا تب بھی لوگ مجھے دھتکار دیتے اور مجھ پر غلط نظر رکھتے، اگر میں لڑکی بن کر جاتا تب بھی میرے ساتھ برا ہوتا تھا۔ ایسے میں نے سوچا کہ میں عورتوں کے ساتھ عورت بن کر ہی کام کروں گی کہ کیونکہ مسئلہ نہ ہوگا۔ میں نے کسی کے ساتھ کبھی کوئی غلط حرکت نہیں کی، آنکھ بند کر کے مساج کرتا ہوں۔ آپ جانتی ہیں سب غربت کا مارا انسان بہت مجبور ہوتا ہے، کاش کہ آپ جیسے امیر لوگ سمجھ پاتے، لیکن مجھے پتہ ہے کہ
کہ آپ نہیں سمجھے گی، میری بات میں خود ہی یہاں سے چلا جاتا ہوں۔ میں جانے لگا تو اس نے مجھے کہا کہ مجھے تمہاری تکلیف کا اندازہ ہوا ہے، جو کہانی تم نے سنائی ہے وہ یقیناً ایک دردناک داستان ہے۔ تم کتنے مجبور تھے مجھے اندازہ ہے، مجھے کچھ دن پہلے ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ تم لڑکی نہیں لڑکا ہو، اور اسی لیے میں جان بوجھ کر تیل تمہارے کپڑوں پر گرا دیا۔ میں تمہیں غلط سمجھ رہی تھی، لیکن اب مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ تم غلط نہیں ہو۔ تم نے جو کیا مجبوری میں کیا، میں تمہاری مدد کرنا چاہتی ہوں، اور میں تم سے مساج تو نہیں کرواؤں گی، کیونکہ مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ تم لڑکی نہیں، لیکن میرے پاس تمہارے لیے اور کام ہے۔ تمہارا اخلاق اب تک بہت اچھا ہے، تم نے کوئی غلط حرکت نہیں کی، میں تمہاری مجبوری سمجھتے ہوئے تمہیں ایک نوکری دے رہی ہوں۔ عورت کی بات سن کر مجھے خوشی ہوئی۔ میں نے پوچھا کہ میرے لیے کیا کام ہے، تو اس نے کہا کہ تمہیں میرے گھر پر رکھوالی کرنی ہوگی، میں کسی اور پر بھروسہ نہیں کرتی۔ تمہیں جتنا عرصہ میں نے اپنے گھر میں کام پر رکھا کوئی چوری نہیں کی، بہت اچھے طریقے سے تم یہاں رہے۔ آج کے بعد تم میرے گھر کی رکھوالی کرنا۔ میں گھر سے باہر ہوتی ہوں تو مجھے خوف ہوتا ہے کہ میرے دوسرے نوکر چوری کریں گے، یا میرا شوہر دوسری عورتوں کو گھر میں لے آئے گا۔ میرے جانے کے بعد میرے گھر میں کیا ہوتا ہے مجھے بتانا، آنکھیں چار کر کے میرے گھر پر نظر رکھنی ہے، بس اتنا سا تمہارا کام ہے۔ مالکن کی بات سن کر میں خوش ہو گیا، یہ کام تو میرے لیے بہت ہی آسان تھا، یعنی کہ مجھے سب کچھ یہاں پر میسر ہوگا اور مجھے رکھوالی کرنی ہوگی۔ مالکن نے مجھے کہا کہ یہ برقع پہننے بھی ضرورت نہیں ہے، اپنا مردانہ لباس میں کام کر سکتے ہو، تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ اس بات نے مجھے اور خوشی دے دی تھی۔ میں اب لڑکوں کے لباس میں ہی کام کرتا تھا۔ میں دیکھنے میں بھلے لڑکی جیسا تھا، لیکن میرے اندر طاقت لڑکوں والی ہی تھی، کسی بھی چور اور ڈاکو کا مقابلہ کر سکتا تھا۔ اس لیے میرا کاروبار ایک بار پھر سے چل پڑا۔ میں نے پوری دیانتداری سے کام کیا۔ یہاں پر میرا رہائش کا اور کھانا پینا مفت، اور مجھے تنخواہ ملتی تھی اور میں جمع کرتا جاتا، اور میں نے تنخواہ جمع کرتے کرتے اپنا ایک چھوٹا سا مکان لے لیا تھا اور اپنے والدین کو بھی یہاں لے آیا تھا۔ مجھے اس عورت کے گھر میں کام کرتے ہوئے اب 10 سال ہو چکے ہیں، اور وہ بیمار ہو کر اب بستر پہ لگ گئی ہے، لیکن اس نے مجھے نوکری سے نہیں نکالا۔ میں نے تمام گھر والوں کو اعتماد جیتا، اور اس عورت نے مجھے کہا کہ لوگ تو بہت ہی ہیں، لیکن جس دیانتداری سے تم نے میرا کام کیا تھا اور تم آنکھیں بند کر کے جب میرا مساج کرتے تھے، تبھی مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ تم کتنے صاف دل انسان ہو، مجبور ہو۔ تمہاری اسی سادگی کو دیکھتے ہوئے میں نے تمہیں اپنے گھر میں جگہ دی ہے۔ آج میں بہت خوش ہوں کہ میرے والدین چھوٹے سے گھر میں رہ رہے ہیں، اور میں اس گھر میں آج بھی ملازم ہوں۔ سچ کہتے ہیں کہ خدا جب ایک کو ایک چیز نہیں دیتا تو دوسرے کو دے دیتا ہے۔ میرے پاس پیسہ نہیں تھا، لیکن اس عورت کے دل میں خدا نے رحمت ڈال دی تھی، اور میری مالی مشکلات حل ہو گئے تھے۔ ساری بات میری نیت کی تھی جو صاف تھی۔ میری کہانی سن کر آپ کو مجھ جیسے انسانوں کے بارے میں اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ہم جیسے لوگ جو مکمل طور پر اپنی ہم جنس کسی کو واضح نہیں کر پاتے، تو زمانہ ان کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے، اور وہ لوگ کتنے مجبور ہوتے ہیں۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے جیسے اگر کسی انسان کو آپ دیکھیں تو اس کے ساتھ ہمدردی والا معاملہ کریں، اور اگر آپ ایک انسان مکمل خواجہ سرا ہوتا ہے تو پھر بھی اسے زمانے میں جگہ مل جاتی ہے، اور وہ وہی کام کرتا ہے جو وہ پیشہ ور خواجہ سرا کرتے ہیں۔ لیکن اگر ایک انسان مکمل طور پر مرد ہو، لیکن اس کے ہاتھ پاؤں کی بناوٹ، اس کی آواز خدا نے عورتوں جیسی رکھی ہو، تو اسے زمانے میں بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بالکل ایسے ہی جیسے ایک مکمل پاگل کے لیے ایک جگہ ہے جیسے پاگل خانہ کہتے ہیں، اور وہ وہیں پڑا رہتا ہے، پر کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا، لیکن ایک نیم پاگل کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوتی۔ اس کے گھر کے سوا نیم پاگل انسان نہ تو پاگل خانے میں رہتا ہے اور نہ اپنے گھر میں سکون سے رہ سکتا ہے۔ ہم جیسے لوگوں کا یہی معاملہ ہوتا ہے۔